میرے آثار کا صدقہ الہی، میرا جذبہ کسی صورت نہ کم ہو۔ انسان کو چاہیے تو یہ کہ پابندی کے ساتھ تلاوت قرآن کو اپنا معمول بنائے اور زیادہ سے زیادہ قرآن پاک کی تلاوت کرے، لیکن جہاں ہماری بہت ساری کمزوریاں اور خرابیاں ہیں، انہی میں ایک کمزوری اور ایک خرابی قرآن پاک کی تلاوت نہ کرنا بھی ہے۔ تو ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ ہم پابندی کے ساتھ قرآن پاک کی تلاوت کرتے، جیسے کہ ہمارے اسلاف قرآن پاک کی تلاوت کرنے کے زبردست عادی تھے، مگر بدقسمتی سے قرآن کی تلاوت سے آج مسلمانوں کی بہت بڑی تعداد یہ محروم ہوتی جا رہی ہے۔ تلاوت سے محروم، اس میں جو موجود درس ہیں، جو پیغام ہیں، مدنی پھول ہیں، اس سے بھی ناآشنا ہوتے چلے جا رہے ہیں۔ کہ امیر اہل سنت اپنے رسالے تلاوت کی فضیلت میں ایک مقام پر اس طرح کا مدنی پھول دے رہے ہیں، صفحہ نمبر 10 پر، کہ افسوس اسلامی معلومات کی کمی کی وجہ سے آج مسلمانوں کی بہت بڑی تعداد قرآن پاک پڑھنے یا پڑھانے، سننے سنانے اور چھونے اٹھانے وغیرہ کے شرعی احکام سے نابلد ہے، اور یہ حقیقت ہے۔ قرآن اور قرآن یہ لفظ ہماری زبان پر واقعی ہے، میں اس کا انکار نہیں کرتا، ایک بہت بڑی تعداد ہے جنہیں قرآن کی بات کریں، قرآن کی بات کریں، قرآن سے بات کریں، قرآن سے بات کریں۔ ٹھیک ہے، قرآن سے بات کرنی چاہیے، قرآن کی بات کرنی چاہیے، لیکن کیا ہمیں قرآن پڑھنا آتا ہے؟ ہم قرآن کو سمجھیں، خود اپنی بات کر رہے ہیں، ہم پرسنل بات کر رہے ہیں، کیا روزانہ قرآن کی تلاوت کرتے ہیں؟ قرآن سے ہمیں محبت کتنی ہے؟ قرآن سے ہمیں الفت کتنی ہے؟ ہم روزانہ کیا قرآن دیکھتے ہیں؟ پڑھنا تو اپنی جگہ پر ہے، کیا روزانہ قرآن کو دیکھتے ہیں؟ کہ قرآن کو دیکھنا بھی عبادت ہے۔ کیا قرآن کو چھوتے ہیں؟ پھر قرآن کو پڑھنے کی بات کروں میں، یعنی ہم جس قدر اس وقت قرآن کی تلاوت سے، اس کے پڑھنے سے، اس کے سمجھنے سے دور ہیں، یہ گویا کہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی انتہا کو پہنچا ہوا ہے۔ تعداد ایک ہے جو کہتی ہے کہ جناب وقت نہیں ملتا، آپ کو اخبار پڑھنے کا وقت ملتا ہے، آپ کو ناول پڑھنے کا وقت ملتا ہے، آپ کو ڈائجسٹ پڑھنے کا وقت ملتا ہے، آپ کو ٹیلی فون کے اوپر ایک دو تین گھنٹے تک بات چیت کرنے کا وقت ملتا ہے، سستے پیکج ڈھونڈے جاتے ہیں موبائل فون کے کہ سستا پیکج ملے تاکہ میں دیر تک بات کرتا رہوں، مختلف ڈیزائنوں کے ساتھ SMS بنانے اور SMS کرنے کا وقت ملتا ہے، ہر کام کا گویا کہ ایسا لگتا ہے جیسے وقت ملتا ہے، دوستوں کے ساتھ گپ شپ لگانے کا وقت ملتا ہے، فضول بیٹھکوں میں جانے کا وقت ملتا ہے، کھانے کی دعوت ہو تو دو تین گھنٹے تک فضول انتظار کرنے یا پھر گناہوں بھری گفتگو میں پڑے رہنے کی ہماری مطلب کہ ترقی بنی رہتی ہے۔ اس طرح کی اتنی بے جا اور فضول قسم کی غیر ضروری مصروفیات ہم پال کر بیٹھے ہوئے ہیں، پھر کہتے ہیں جناب قرآن پڑھنے کا وقت نہیں ملتا۔ میں کہتا ہوں قرآن پڑھنے کی توجہ نہیں ہے، قرآن پڑھنے کی اہمیت کا اندازہ نہیں ہے، قرآن کے اندر جو کچھ ہمارے لیے برکتیں ہیں اس کے متعلق ہماری معرفت نہیں ہے۔ ہمارے بزرگوں نے قرآن پاک کو ایسا پکڑ کے رکھا تھا کہ مت پوچھیے بات۔ ہم قرآن پاک کی تلاوت تو کریں کہ یہ قرآن جو ہمارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے قلب اطہر پر نازل ہوا، یہ وہ قرآن ہے جسے سن کر کفار مسلمان ہو جایا کرتے تھے، صحابہ کرام علیہم رضوان سے الجھنے جاتے تھے، اور جب انہیں بٹھا کر قرآن کی تلاوت سنائی جاتی تو ان کے دل کا زنگ دور ہوتا اور کفر کے اندھیرے سے نکل کر ایمان کے نور میں داخل ہو جاتے تھے۔ خود فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کس قدر جذباتی اور غصے کے انداز میں اپنی بہن کے گھر گئے، کس قدر غصے کا انداز آپ نے اختیار کیا۔ ایک بار بعد بیٹھ کر قرآن سنانے کی دیر تھی کہ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہیں مطلب کہ ڈھیر ہو گئے اور بارگاہ رسالہ صلی اللہ تعالی وسلم میں حاضر ہو کر آپ نے کلمہ پڑھا، مسلمان ہو گئے۔ یعنی قرآن کی تلاوت سن کر بالکل ان کی دل کی دنیا تبدیل ہو گئی۔ ایسے کئی واقعات ہیں کہ قرآن کی تلاوت سن کر دل کی دنیا تبدیل ہو جاتی تھی۔ کئی ایسے اوباش نوجوانوں کے واقعات کتابوں میں لکھے ہیں، ایسے کئی رئیسوں کے واقعات کتابوں میں لکھے ہیں، ایسے کئی بادشاہوں کے واقعات کتابوں میں لکھے ہوئے ہیں جو بہت ہی زیادہ بے باک اور شرابی کبابی عیاشی میں، گانے باجوں میں مصروف تھے، بس کسی ایک عاشق رسول مبلغ اسلام
کہ ان پر نظر پڑ جاتی اور انہیں نیکی کی دعوت دیتے ہوئے بیٹھ کر صرف قرآن کی چند آیتیں تلاوت کر دی جاتی، اس کے سارے یہ دنیاوی مزے ایک طرف ہو جاتے اور وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں توبہ کر کر ولایت کی منزلیں طے کرنا شروع کر دیتے۔ میرے آثار کا صدقہ الہی، میرا جذبہ کسی صورت نہ کم ہو